فلسفے کا کیا ذات عقل ہے اس کی بنیاد، اور آزاد تحقیق، اور آزاد سے مراد یعنی وہی سے آزاد بنیاد ہے، اور اس کا جو موازنہ کر رہے ہیں مذہب سے ان کی مطلب یہ کہ انگریزی کتاب میں جو مذہب سے مراد ہے ریلیجن، اور مذہب کا جو اس کے پیچھے تصور ہے وہ عیسائی تصور، عیسائی بھی یعنی خاص طور پہ یعنی پروٹیسٹنٹ تصور، اور جو جدید فلسفے ہے اس کا پروٹیسٹنٹزم سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہ کہ لوتھر جو ہے وہ پروٹیسٹنٹزم کا بانی ہے، تو وہ ایک طرح سے جدیدیت کے بھی بانیوں میں سے ہے، اور گو کہ ڈیکارٹ جو ہے وہ کیتھولک عیسائی تھا، لیکن یہ کہ اس کا جو منہاج ہے وہ یعنی پروٹیسٹنٹ ہی ہے، یعنی اس کی بنیادی ہے انفرادیت وغیرہ۔ تو لوتھر کا جو تصور مذہب ہے وہی بنیاد بنا ہے جدید تصور مذہب کا، اور اس تصور مذہب میں اس پہ ہماری کچھ نشستیں ہیں انگریزی میں، اگر دیکھنا ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایک اہم چیز جو لوتھر کے تصور مذہب میں ہم پائی جاتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں انفرادیت۔ یہ تعلق ہے ایک فرد کا ایک دوسرے فرد سے جس کو وہ خدا کہتا ہے، اور یہ بلا وسیلہ ہے کسی تعلیم کے، کسی منہاج کے، اور یہ فرد اور فرد کے درمیان جو تعلق ہے اس کو وہ بنیادی طور پر مذہب کا جوہر کہتا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد وہ کہتا ہے فیتھ۔ فیتھ کا ترجمہ ایمان کرتے ہیں، لیکن ایمان صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد تو امن ہے، اور امن کی بنیاد جو ہے حقیقت ہے، لیکن فیتھ کی بنیاد کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فیتھ کی بنیاد جو ہے ایک اندرونی احساس ہے، اندرونی انفرادی احساس ہے جو وہ تعلق قائم کرتا ہے ایک فرد کا دوسرے فرد سے جس کو وہ خدا سمجھتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی خارجی اس پہ کوئی خارجی اس کی یعنی کوئی خارجی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ جس کو آپ خدا سمجھ رہے ہیں وہ خدا ہو، شیطان بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا خیال ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے علامہ اقبال نے جو اصل انگریزی میں استعمال کیا ہے وہ ایمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، نہ اس دین کا ایسنس آف ریلیجن۔ تو ریلیجن کا ترجمہ ہمیں مذہب کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مذہب تو ہمارا مطلب یہ مذہب سے مراد ہے یا تو ہم اس سے مراد دین لیتے ہیں، یا اس سے مراد جو ہے پھر وہ اسکول آف تھاٹ یعنی مسلک۔ ریلیجن کو ریلیجن ہی رکھنا چاہیے، اور فیتھ کا ترجمہ ایمان نہیں کرنا چاہیے، فیتھ کا ترجمہ کچھ اور کرنا چاہیے، کیونکہ فیتھ کی جو بنیاد ہے وہ تو علامہ اقبال نے جو لفظ استعمال کیا، the essence of religion on the other hand is faith and faith، اور پھر وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس لیے مطلب یہ کہ فیتھ کا جو موازنہ یا تضاد جو ہے وہ یعنی عیسائیت میں، پروٹیسٹنٹزم میں، جدید فلسفے میں عقل سے ہے، لیکن ایمان کا کوئی ایسا تضاد عقل سے نہیں ہے۔ ہاں عقل کی کئی قسمیں ہیں، ایک عقل ایمانی ہوتی ہے، ایک عقل شیطانی ہے، لیکن فیتھ جو ہے وہ بصیرت پر مبنی ہوتا ہے، ایمان جو ہے بصیرت پر مبنی ہوتا ہے، اور بصیرت جو ہے اس کی بنیاد علم ہے، ایمان کی بنیاد علم ہے، لیکن فیتھ کی بنیاد کوئی علم نہیں ہوتا، فیتھ کی بنیاد احساس ہے، انفرادی احساس۔ یہ بنیادی فرق ہے مذہب اور یعنی ایمان اور فیتھ، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ جو وہ موازنہ کر رہے ہیں یہ ریلیجن اور فلسفے کا، یہ مطلب یہ کہ جدید عیسائی تہذیب اور جدید تنویری تہذیب کے تناظر میں ہی ہے، اور اس کو اسی تناظر میں رکھنا چاہیے، اس کو عمومی معنی نہیں دینا چاہیے جو مترجم نے یہاں دیا ہے ایک لحاظ سے۔ لغوی طور پہ آپ فیتھ کو دیکھیں گے تو اس میں کئی ایسے یعنی لغوی معنی ہیں فیتھ کے، انگریزی زبان میں، لاطینی زبان میں، جس کا ایمان سے ایک تعلق بنتا ہے، کیونکہ وہ پھر پرانی تہذیبوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی پرانی عیسائی تہذیب، لاطینی تہذیب، تو وہاں جو مطلب یہ کہ ایمان کے تصورات جو ہے جدید فیتھ کے تصورات سے مختلف تھے، لیکن یہ ہے کہ جو جدید فلسفے میں اور جدید علمیات میں فیتھ کا جو ترجمہ ہے، فیتھ کا جو عمومی معنی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا ڈاکٹرنز آف ریلیجن بیسڈ آن اسپریچول کنوکشن رادر دین پروف، اسپریچول کنوکشن رادر دین پروف، یعنی مطلب ایک تضاد ہے یہاں عقل اور فیتھ میں۔ فیتھ کی بنیاد علم پر نہیں ہے، فیتھ کی بنیاد جو ہے کنوکشن پر ہے، اور وہ کنوکشن جو ہے احساس سے جنم لیتا ہے، اور یہ احساس جو ہے انفرادی احساس ہے اور شخص کا۔ ان معنوں میں جو ہے پروٹیسٹنٹزم میں ہر شخص کا تعلق خدا سے بالکل یعنی اس کا ایک اندرونی تعلق ہے، اس کی کوئی خارجی جو ہے بنیاد نہیں۔ بہرحال اس پہ بات جاری رکھیں انشاءاللہ۔ اب علامہ اقبال جو ہے ان الفاظ کو پھر جو ملا رہے ہیں وہ اسلامی تہذیب سے ملا رہے ہیں، اس کی مثال جو ہے
حضرت خواجہ فرید الدین